پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا وفد آج منصورہ میں جماعت اسلامی کے وفد سے اہم ملاقات کر رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے بھی گزشتہ روز جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن سے رابطہ کیا تھا۔ اس نئے سیاسی رابطے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب واسع جلیل نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ واسع جلیل صاحب۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی اور نئی پیش رفت ہے متحدہ قومی موومنٹ کا جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ، آپ کی رائے؟ دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ایک سیاسی جماعت بھی ہے، اور یقیناً جب آپ پالیٹکس میں ہوتے ہیں تو کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی، اور تمام دروازے جو ہیں وہ آپشنز جو ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ ایک پوری ڈیلیبریشن جو ہے وہ کر رہی ہے، اور یقیناً اس ملک میں جو ہے اس وقت گورننس کا ایشو ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت ملک میں جو مہنگائی جس عروج پر پہنچ رہی ہے، اور بالخصوص جو پچھلے دنوں RGST کا جو ایک اسپیشل ایک ٹاپک بھی رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سب سے اہم ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اس میں یقیناً تمام چیزیں جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں۔ یقیناً اس میں متحدہ قومی موومنٹ کی جو ہے وہ لیڈ رہی تھی، تو قائد تحریک الطاف بھائی نے جو ہے تمام سیاسی رہنماؤں سے رابطے جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، اور یقیناً ان تمام امور پر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا بھی جو ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جو ایک رول رہا ہے، یقیناً اس میں جو ہے ان سے بھی منور حسن صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، اور آج بھی جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کا ایک وفد جو ہے وہ منور حسن صاحب سے ملاقات کر رہا ہے۔ کتنے دیر پا اثرات ہوں گے پاکستانی سیاست پر آپ کے خیال میں واسع جلیل صاحب اس ملاقات سے؟ دیکھیں، مثبت ہونی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جو ہے وہ ایک ہارمنی کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہر شخص کا جمہوری انداز میں پالیٹکس کرنے کا بھی حق ہے، مگر متحدہ قومی موومنٹ یہ چاہتی ہے کہ تمام اس ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اپنی اپنی دانش میں اگر مثبت چیزیں اگر لے کے چلیں تو اس میں ملک کو ہی بینیفٹ جو ہے وہ پہنچانا، یہی ہمارا بیسک اس وقت پیغام بھی ہے کہ ملک کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انٹیگریٹی کی، ہارمنی کی جو ہے وہ اس وقت اشد ضرورت ہے، اور اس میں متحدہ قوم اپنا جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب واسع جلیل، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کا وفد ملے گا منصورہ میں جماعت اسلامی کے وفد سے۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی جناب لیاقت بلوچ۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب۔ آج ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں بڑی اہم ترین پیش رفت ہے کہ MQM آپ کے ساتھ مل رہی ہے۔ ایجنڈا کیا طے کیا گیا ہے اور کس طرح سے آپ اس ملاقات کو لے رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ جاوید بھائی۔ یہ رات الطاف حسین صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا سید منور حسن صاحب کو، اور ظاہر ہے اس اعتبار سے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہوئی یا موجود ہے کہ MQM کے سربراہ اور قائد الطاف حسین صاحب کی طرف سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب کو فون آیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے ایک معمول کا رابطہ انہوں نے کیا جیسے باقی جماعتوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ پھر انہیں کی خواہش تھی کہ MQM کا وفد جو ہے وہ منصورہ آنا چاہتا ہے اور بات چیت کرنا چاہتا ہے، تو امیر جماعت نے تو ان سے یہی کہا کہ بھئی ہمارے تو بات چیت کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں، اور کوئی آنا چاہتا ہے تو ہم کسی کو روک نہیں سکتے، وہ ضرور تشریف لائیں۔ پھر فاروق ستار صاحب کا بھی فون آیا، میرے ساتھ بھی بات ہوئی، ابھی چند لمحے پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کراچی سے آنا ہے، 3 بجے فلائٹ تھی اور ابھی تک فلائٹ لیٹ ہے، تو ممکن ہے کہ 8 بجے کی بجائے 8:30 تک وہ منصورہ تشریف لائیں گے، تو ان کے وفد سے بات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب وہ خود تشریف لا رہے ہیں پہلے تو وہ بتائیں گے کہ وہ کیا کن مقاصد یا کس ایجنڈے کے تحت بات کرنا چاہتے ہیں۔ باقی جب بات ہوگی تو MQM سے جب بھی بات ہوتی ہے تو کراچی تو اس میں سر فہرست ہوتا ہے کہ جہاں ٹارگٹ کلنگ ہے، جہاں بے گناہ انسانوں کا قتل ہے، اور جہاں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جن کی تحقیقات ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ اسی طریقے سے جو مجموعی طور پر ملک کی معاشی اور اقتصادی صورتحال ہے، خاص طور پر RGST کے حوالے سے MQM نے جو موقف اختیار کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی میری جو فاروق ستار صاحب کا ہی فون آیا تھا اور RGST پہ میری بھی ان سے بات ہوئی تھی، تو یہ تمام امور ہیں کہ جس پر ہم بات کریں گے، اور پھر اس سے اندازہ ہوگا
کہ MQM واقعتاً اپنے کس موقف پر قائم ہے اور مستقبل میں ان کی کیا حکمت عملی ہے، اور خاص طور پر جو پچھلے 24 گھنٹے میں صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے جو ان کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب لیاقت بلوچ، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج ملاقات ہونی ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا وفد منصورہ پہنچ رہا ہے اور جماعت اسلامی کی قیادت سے ان کی اہم ترین ملاقات ہوگی۔ لیاقت بلوچ کا کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے اور ملکی مسائل پر اور ملکی سیاسی صورتحال پر سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے ہونے چاہیے۔ ایک طرف سیاسی جماعتوں کے رابطے شروع ہیں، لیکن دوسری جانب ظاہر ہے حکومتی ایوانوں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ رابطے اگر ہو بھی رہے ہیں تو حکومت کے لیے کسی بھی پریشانی کا باعث نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے اور حکومت اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر تجارت جناب مخدوم امین فہیم نے لاہور سے۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال، مختلف رابطے ہو رہے ہیں، سیاسی ہلچل تو جاری ہے۔ آپ کی جو جماعت ہے اور حکومت ہے وہ اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ یہ صرف وقتی ہلچل ہے؟ دیکھیں، جمہوریت میں سیاست کا کام الگ ہوتا ہے اور جمہوریت کے بغیر سیاست کا کام الگ ہوتا ہے۔ سیاست ہر وقت ہوتی ہے اور سیاست کی ہلچل 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ اس وقت کیونکہ جمہوریت کے دور میں ہے تو سیاست اپنا، مجھے توقع ہے کہ ایک پازیٹو۔ اچھا، لیکن مخدوم صاحب، آپ کی جماعت کے اکثر جو رہنما ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جب بھی ہماری جماعت حکومت میں آتی ہے تو ہم پہ تنقید ہوتی ہے، بیجا تنقید ہوتی ہے، اعتراضات اٹھتے ہیں۔ مسئلہ ہے کیا؟ یعنی کیوں یہ اعتراضات اٹھتے ہیں؟ کہیں گورننس کا پرابلم ہے، کوئی لیڈرشپ گیپ ہے، کوئی لیڈرشپ میں خلا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، نہ تو لیڈرشپ گیپ ہے، نہ تو کوئی حکومت کے مسائل ہیں۔ البتہ جو ہے وہ جمہوریت میں ہر کسی کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے اور ہر کسی کی آواز اپنی اپنی لیول اور اپنے اپنے مزاج کی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت۔ اچھا مخدوم صاحب، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے وفد کی ملاقات گزشتہ روز صدر صاحب سے ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ کافی مطمئن نظر آئے ہیں۔ کیا ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کی جماعت ذوالفقار مرزا کے خلاف کوئی اقدام کرے گی؟ میں کیا کہوں کہ کس کے خلاف کیا قدم اٹھایا جائے گا، کیونکہ ان کی ملاقاتیں ہائیسٹ لیول پہ ہوئی ہیں اور وہاں پہ کیا فیصلہ ہوا ہے اس کو اور ہمیں سب سامنے آ جائے گا۔ اچھا مخدوم صاحب، ایک تاثر یہ بھی اور اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو منانے کی آپ کی حکومت تو کوشش کر رہی ہے، لیکن ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ شمالی وزیرستان کے اندر آپریشن کے لیے امریکہ کا دباؤ ہے حکومت پر، اور مولانا فضل الرحمان اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، شاید اسی وجہ سے وہ حکومت سے الگ ہو گئے۔ بھائی، اس میں میرا کوئی ذاتی سوچ کا انداز نہیں ہے۔ یہ خبریں جس طرح سے دی جاتی ہیں، جس طرح سے میڈیا کہتا ہے، جس طرح سے چینلز میں آتی ہیں، وہ ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اصل حقیقت ان لوگوں کو ہوگی جو کہ بالکل بیچ میں بیٹھے۔ اچھا مخدوم صاحب، بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ اگرچہ کہ آج تو لشکری رئیسانی صاحب سے مل کر مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی تبدیلی نہیں کی جا رہی، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر صورتحال بدلتی ہے تو وہاں پر مسلم لیگ قاف اور JUI فیپ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کہنے کا تو ہر چیز ہو سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ایشو ہے۔ اب سننا تو بڑا آسان ہے اور کہنا بھی بڑا آسان ہے کہ تبدیلی ہو رہی ہے، کیسے ہوگی وہ۔ بہت شکریہ جناب مخدوم امین فہیم، وفاقی وزیر تجارت، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی ہے، اس نے لکھا ہے کہ امریکی افواج اب پاکستان کے قبائلی علاقوں میں خود کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتنی تشویشناک خبر ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔